ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور دن بھی جمعۃ المبارک کا جو تمام دنوں کا سردار ہے، اور وقت بھی نماز کا جو تمام عبادات کا سردار ہے، جگہ بھی مسجد جو تمام مقامات کا سردار ہے۔ یہ تمام چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور پھر اللہ تعالی ہمیں ان کو اپنانے، یہاں پہ بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، تو میرے خیال سے دنیا میں جنت اسی کو کہتے ہیں۔ آج کی حدیث حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن خطبہ پڑھا۔ شعبان جو گزشتہ ماہ ہے، گزشتہ مہینہ، اس کے آخری دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا، اور خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اظلکم شہر عظیم مبارک، تحقیق آیا تمہارے اوپر مہینہ بہت عظیم مہینہ، بڑا برکتوں والا مہینہ۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اوصاف بیان کر رہے ہیں۔ اب آپ سنتے جائیں، شمار کرتے جائیں اور اندازہ لگاتے جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کو کتنی بڑی اہمیت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو کتنی بڑی اہمیت دی ہے، رمضان المبارک مسلمانوں کے لیے کتنا عظیم الشان مہینہ ہے، اس حدیث سے آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ ایک تو فرمایا شہر عظیم مبارک، مہینہ ہے، بڑا عظیم مہینہ ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ آگے فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 راتوں سے نہیں، 1000 دنوں سے نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر ہے رمضان المبارک کی ایک رات، جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ فرماتے ہیں شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیے ہیں مسلمانوں پر۔ وقیام لیلہ تطوعا، اور رات کی عبادت اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب کمانے کا ذریعہ بنا دیا۔ تو رمضان المبارک میں 2 عبادات ہوتی ہیں، ایک دن کو ہوتی ہے، ایک رات کو ہوتی ہے۔ جو اضافی عبادات ہیں رمضان المبارک کے، دن کو روزہ، رات کو تراویح، دن کے روزے کو فرض قرار دیا، رات کی تراویح کو اجر و ثواب کمانے کا ذریعہ بنا دیا۔ آگے فرماتے ہیں چوتھے نمبر پہ من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا، جس نے رمضان المبارک میں کوئی نفل عبادت کی، نفل نماز پڑھی، نفل ذکر کیا، نفل تلاوت کی، کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا، یہ بالکل اسی طرح ہیں جیسے رمضان المبارک کے علاوہ کوئی فرض عبادت کرے۔ یعنی رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں فرض عبادت پر آپ کو جتنا اجر و ثواب ملتا ہے، رمضان المبارک میں نفل عبادت پر فرض کی طرح ثواب ملتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ رمضان المبارک کی برکت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بے بہا رحمتیں ہیں۔ نفل عبادت کرو گے، فرض کا درجہ پاؤ گے، فرض عبادت کرو گے، فرماتے ہیں وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيهِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِيمَا سِوَا، اور جس نے رمضان المبارک میں ایک فرض ادا کیا، گویا کہ اس نے 70 فرض ادا کیے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا کے دیا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ نے جمعے کی نماز پڑھی، 11 مہینے میں آپ کے اعمال نامے میں ایک جمعے کی نماز لکھی جاتی ہے۔
لیکن رمضان المبارک کی آج کی جمعے کی نماز پڑھیں گے، قیامت والے دن آپ اپنے اعمال نامے میں اس ایک جمعے کے بجائے 70 جمعے لکھے ہوئے پائیں گے۔ آپ نے فجر کی ایک نماز پڑھی، 70 گنا بڑھا دیا۔ آپ نے ظہر کی ایک نماز پڑھی، اسی طرح ہر فرض نماز اللہ جل شانہ اس کو 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ 70 گنا تو آپ کو سمجھانے کے لیے بڑھاتے ہیں، ثواب کے لحاظ سے تو یہ بڑھتے بڑھتے 700 گنا تک چلا جاتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ رمضان المبارک کی ایک فرض عبادت وہ 70 لکھی جاتی ہے، ایک نفل عبادت وہ فرض لکھی جاتی ہے، اور فرض کا درجہ بے بہا زیادہ ہے نفل سے، تو رمضان کی نفل عبادت فرض عبادت وہ 70 گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ رمضان المبارک شہر عظیم مبارک، شہر عظیم مبارک۔ آگے فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، رمضان المبارک صبر کا مہینہ ہے۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةِ، اچھا صبر کا مہینہ ہے تو کیا ہوا؟ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کا مہینہ کیوں کہا؟ کیونکہ اس میں ہر بندہ مسلمان مومن وہ صابر بن جاتا ہے۔ اگر ہمارا روزہ نہ ہوتا تو فجر سے لے کر اب تک ہم کتنی مرتبہ کھا چکے ہوتے، کتنی مرتبہ پانی پی چکے ہوتے، کتنی مرتبہ ہم چائے پی چکے ہوتے، کتنی چیزیں ہم کھا چکے ہوتے۔ لیکن رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے جو مومن کے اندر صبر پیدا کرتا ہے۔ فجر سحری کے وقت جو کچھ کھایا پیا، اذان کے وقت جو کچھ کھانے پینے سے ہم رک گئے، اب مغرب کی اذان تک ہم صابر رہیں گے، صبر کریں گے، نہ کچھ کھائیں گے، نہ پئیں گے، اور نہ بے صبری کا مظاہرہ کریں گے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا مہینہ ہے تو صبر کا پھل کیا ہے؟ صبر کا بدلہ کیا ہے؟ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةِ، اور صبر وہ عبادت ہے جس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اگلی نعمت اور اگلا وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک کے حوالے سے، وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، اور یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ غمخواری کا مہینہ کس لیے فرمایا؟ ویسے ہم پورا سال کھاتے ہیں پیتے ہیں، کبھی بھوک برداشت نہیں ہوتی، کبھی پیاس ہم برداشت نہیں کرتے، یعنی بھوک اور پیاس اتنی دیر تک نہیں رکھتے کہ وہ ناقابل برداشت بن جائے۔ جب ہم بھوک اور پیاس اس حد درجے تک لے جاتے نہیں کہ اس کو برداشت کرنا پڑے، تو ہمیں غرباء اور مساکین کی بھوک پیاس کا پتہ نہیں چلتا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھئی کوئی بھوکا بھی رہ سکتا ہے، کوئی پیاسا بھی رہ سکتا ہے، یا اگر کوئی بھوکا پیاسا رہے تو اس کو تکلیف کتنی ہوتی ہے، یہ ہمیں ویسے پتہ نہیں چلتا۔ رمضان المبارک میں معلوم ہو جاتا ہے کہ بھوک اور پیاس انسان کو کتنی تکلیف دیتا ہے جب یہ حد سے بڑھ جائے۔ تو پھر ہمارے اندر ایک غمخواری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک ہمدردی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ جس طرح ہم رمضان المبارک میں بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، وہ بھوک اور پیاس ہماری مغرب عصر تک ناقابل برداشت ہو جاتی ہے، تو ایک بندہ خدا جو مسکین ہے، غریب ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے کمانے کے لیے، وہ کچھ نہیں لا سکا رات کو بچوں کو کھلانے کے لیے، بچے بیوی سب بھوکے سو گئے، صبح اٹھے پھر مزدوری کے لیے گئے، پھر اسے کچھ نہیں ملتا، اب اس کی بھوک اور پیاس، اس کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا اندازہ ہمیں ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، انسان دوسروں کا غمخوار بن جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَشَهْرٌ يُزَادُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ فِيهِ، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ میں سے ہر ایک اندازہ لگائیں کہ پورا سال 11 مہینے آپ وہ کچھ کھاتے پیتے ہیں جو رمضان میں کھاتے پیتے ہیں؟ میرے خیال سے تو نہیں۔ ہر بندہ امیر ہے، غریب ہے، متوسط ہے،
مرد ہے عورت ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنی پراپرٹی ہے، ہر حیثیت کا بندہ رمضان المبارک میں پچھلے مہینوں سے زیادہ کھاتا ہے پیتا ہے۔ وہ کہے گا کہ جی ہمارا روزہ ہوتا ہے، ہم خود لاتے ہیں کھانے پینے کے لیے، اس میں کون سی بڑی بات ہے کہ جی آپ 11 مہینے خود اپنے لیے لا کر تو دیکھیں روزانہ مغرب کے وقت ایسے فروٹ لائیں، ایسے کھانے پینے لائیں، اتنی مرتبہ آپ گوشت پکائیں، پھر دیکھتے ہیں کوئی بندہ نہیں کرتا۔ یہ کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مومن کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ ہر بندے کو، ہر بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مومن فرمایا۔ مومن اور مسلمان میں ایک فرق ہے۔ مسلمان گناہگار بھی ہوتا ہے، مسلمان بے نمازی بھی ہوتا ہے، مسلمان روزہ خور بھی ہوتا ہے، لیکن مومن کہتے اسے ہیں جو تمام عبادات پہ پورا پورا اترے۔ ویسے تو لغوی معنی ہے مومن وہ ہے جو ایمان لانے والا ہے، مسلمان وہ ہے جو اسلام لانے والا ہے، لیکن مومن عبادات میں، تقوی میں، اعمال میں مسلمان سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن فرمایا، جو مومن ہوگا اس کے روزے مکمل ہوں گے، اس کی نمازیں مکمل ہوں گی، اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دے۔ ورنہ تو جو روزے نہیں رکھتے ان کا تو رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ آپ ذرا جا کے دیکھیں کہ جو لوگ روزے نہیں رکھتے وہ دوپہر کو کھانا کس چیز سے کھاتے ہیں؟ کہیں سے تھوڑی سی دہی لائی اور تھوڑی سی روٹی صبح والی اس میں ڈبو کے کھا لی، کسی نے چائے اور بسکٹ کھا لیے، کسی نے بوتل اور بسکٹ لا کے کھا لیے۔ کیوں؟ ہوٹل بند ہوتے ہیں، گھر والے روزے سے ہوتے ہیں، کوئی عام کھانے پینے کا ماحول نہیں ہوتا، تو ان کے لیے وہ رزق کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ روزہ خور کے لیے تو اور کھانے پینے کی تنگیاں ہوتی ہیں۔ یہ جو رزق میں برکت کی بات ہے یہ روزہ داروں کے لیے ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے روزہ داروں کے لیے رکھا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی روزہ خور بھی روزہ داروں کے ساتھ بیٹھ کے کھاتا ہے تو وہ بڑا شرمندہ ہو کے کھاتا ہے، یا تو اس کو بڑا بے شرم ہو کے کھانا پڑتا ہے، یا اگر اس میں تھوڑی بہت شرم و حیا ہو تو وہ بڑا شرماتا ہے روزہ داروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانے میں۔ یہ تو سارا دن بھوکے اور پیاسے رہے، میں سارا دن کھاتا پیتا رہا اور اب ان کے ساتھ بیٹھ کے میں بھی کھانا کھا رہا ہوں۔ بہرحال یہ ضمیر کی بات ہوتی ہے۔ پرسوں ایک شخص سے، ویسے میں کبھی اگر کوئی ملنے آتا ہے تو میں اسے پوچھتا ہوں الحمدللہ روزے کیسے جا رہے ہیں؟ ٹھیک جا رہے ہیں؟ یہ نہیں پوچھتا روزے رکھتے یا نہیں رکھتے۔ مسلمان اور مومن سے یہ پوچھنا لغو ہے، محال ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان سے پوچھتا کیسے ہے کہ روزے رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ بھئی روزہ بھی کوئی چھوڑنے والی چیز ہے؟ 12 مہینوں میں ایک مہینہ آتا ہے، وہ بھی فجر سے مغرب تک 24 گھنٹے نہیں، وہ بھی نہ رکھو۔ سارا دن جو رب کھلاتا پلاتا ہے وہی رب کہتا ہے کہ ایک مہینے کے لیے میرے لیے پیاس برداشت کرو، وہ بھی نہ کرو۔ تو میرے خیال سے گھر میں پالا ہوا وہ کتا جس کو آپ روٹی ڈالتے ہیں، جس کو آپ کھلاتے پلاتے ہیں، وہ بھی اس بندے سے زیادہ وفادار نکلتا ہے۔ یہ بھی کوئی وفاداری ہے؟ یہ بھی کوئی بندگی ہے کہ پورا سال تو رب کھلائے پلائے اور ایک مہینے کے لیے رب کا حکم ہو کہ اب ایک مہینے کے لیے میرے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرو، وہ بھی فجر سے لے کر مغرب تک، وہ بھی تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا، تیرے روزے میں برکت ڈالوں گا، تیرے کھانے میں برکت، تیری صحت میں برکت، تیری زندگی میں برکت، تیرے مال میں برکت، تیری عزت میں برکت۔ اور مغرب کے وقت تیرے منہ سے جو بو آئے گی نا، جس کو لوگ ناپسند کرتے ہیں، وہ مجھے مشک اور عنبر سے زیادہ محبوب ہوگا۔ تو روزہ رکھ تو صحیح۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رمضان المبارک میں روزے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، مومن کے رزق میں برکت عطا فرمایا جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، جس نے کسی روزہ دار کا روزہ کھلوایا، جس نے کسی روزہ دار کے لیے افطاری کا بندوبست کیا،
جس نے کسی روزہ دار کو کھانے پینے کے لیے کچھ دیا کہ یہ لے میرے بھائی اسے روزہ افطار کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ افطاری کی جو چیز اس نے دی ہے روزہ دار کو، یہ چیز اس کے لیے عذاب جہنم سے خلاصی اور مغفرت کا سبب بن جاتا ہے۔ صحابہ بیٹھے تھے، اب صحابہ میں امیر صحابہ بھی تھے، متوسط بھی تھے، مساکین غربا صحابہ بھی تھے۔ ان صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر کوئی یہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ کسی کا روزہ افطار کروائے، ہم میں سے کسی کے لیے افطاری کا بندوبست کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی تمرہ، یہ ثواب، کون سا ثواب؟ گناہوں کی بخشش، جہنم کے عذاب سے خلاصی کا جو ثواب ہے، یہ اللہ جل جلالہ اس کو بھی عطا فرماتے ہیں جو کسی کا روزہ ایک کھجور سے افطار کروائے۔ میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ میں کسی کے لیے کھانے کا بندوبست کروں، میں 10 15 20 50 لوگوں کے لیے افطاری کا بندوبست کروں، لیکن میرے پاس ایک کھجور کی طاقت ہے، میں کسی کی افطاری کروا سکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس ایک کھجور کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، یہ ایک کھجور اس کے گناہوں کی مغفرت اور جہنم سے خلاصی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ فرماتے ہیں او شربت ماء، یا ایک، اب کھجور بھی نہیں ہے، پانی تو ہر جگہ ہے، او شربت ماء، ایک گھونٹ پانی کسی روزہ دار کو دیا افطاری کے لیے، اس کے لیے بھی یہی ثواب ہے۔ او مذقۃ لبن، یا ایک گھونٹ دودھ کا کسی کو دیا، ایک گھونٹ دودھ کسی کو دیا افطاری کے لیے کہ اس سے روزہ افطار کر لو، اللہ جل جلالہ اس ایک کھجور کی برکت سے، ایک گھونٹ پانی کی برکت سے، ایک گھونٹ دودھ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس افطار کروانے والے کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور قیامت والے دن اس کی گردن جہنم کے عذاب سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں رمضان المبارک میں کوئی افطاری کے وقت مہمان آ جائے تو ہمارے ماتھے پہ بل پڑ جاتے ہیں، شکنیں پڑ جاتی ہیں کہ یہ کوئی ٹائم ہے آنے کا، اور بھئی اللہ تعالیٰ نے تیری مغفرت کا سبب بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو یہ عذاب سے خلاصی کا فیصلہ فرمایا، اسی لیے تو افطاری کے لیے بندہ بھیجا ہے، آپ اللہ کی رحمت کو ٹھکرا رہے ہیں۔ یہ لوگ جس کو افطاری کا پتہ ہوتا ہے وہ مساجد میں ایک پلیٹ میں کھجوریں لا کے بھیج دیتا ہے، کوئی مدرسے کے طلباء کے لیے کوئی تھوڑے سے فروٹ بھیج دیتے ہیں، یہاں نہیں، جہاں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس میں اہمیت کتنی رکھی ہے، فضیلت کتنی رکھی ہے۔ کیوں؟ ایک پلیٹ کھجور رکھی ہوگی، 10 بندے اس سے روزہ افطار کریں گے، 10 بندوں کی افطاری اس ایک بندے نے کروائی ہے۔ تو رمضان المبارک میں اگر افطاری کے لیے کوئی بندہ آپ کے پاس آ جائے، کوئی مہمان آ جائے، تو اس کو رحمت سمجھیں، نہ آئے تو خود کہیں بھیج دیں، تھوڑی بہت بھیج دیں لیکن بھیجیں ضرور۔ آگے فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ اس رمضان المبارک کی فضائل بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں یہ ایک ایسا مہینہ ہے اولہ رحمہ، جس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے۔ آپ سب سنتے ہیں یہ عشرہ رحمت کا جا رہا ہے، اگلا عشرہ کہتے ہیں 10 کو، عشرہ کہتے ہیں 10 دن کو، پہلا عشرہ رحمت کا، وَأَوْسَطُهُ درمیان کے 10 دن مغفرت کا، وَآخِرُهُ اور آخری 10 دن عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ عذاب قبر سے خلاصی کا ہے۔ اب اس میں محدثین نے بڑا ایک زبردست توجیہ بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے کو رحمت، دوسرے عشرے کو مغفرت اور تیسرے عشرے کو عتق من النار فرمایا۔ یہ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ پورا مہینہ رحمت کا بھی ہے، پورا مہینہ مغفرت کا بھی ہے، پورا مہینہ جہنم کے عذاب سے خلاصی کا بھی ہے۔ یہ تقسیم کا کیا معنی ہے؟
فرماتے ہیں کہ لوگوں کی 3 قسمیں ہیں، مسلمانوں کی عبادات کے حوالے سے 3 قسمیں ہوتی ہیں پورا سال 11 مہینے۔ پہلی قسم وہ ہے جو پورا سال 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتے ہیں، جو حرام کو حرام، حلال کو حلال سمجھتے ہیں، حلال کو اپناتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، جو پورا سال اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ لوگ تو، یہ جماعت اور یہ ٹولہ تو پورا سال اللہ کے ذکر اور عبادات میں گزارتا ہے، تو جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو پہلا عشرہ ان پر اللہ کی رحمتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ مثال میں دیتا ہوں، ایک لوہا ہے، لوہا بالکل نیا ہے، صاف ہے، اس پر کوئی گرد و غبار نہیں ہے، اس پر کوئی زنگ میل نہیں ہے۔ جب رنگ ساز آئے گا تو اس کو فوراً پینٹ کرے گا یا پہلے ریگ مار سے صاف کرے گا؟ فوراً پینٹ کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے صاف ہے، نہ اس پہ زنگ ہے، نہ اس پہ گرد و غبار ہے، نہ مٹی ہے، تو فوراً اس کو پینٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جو نیک لوگ ہیں ان کی مثال یہ ہے کہ ان کی مثال بالکل پاک صاف چٹیل نئے لوہے کی طرح ہے کہ جیسے ہی رمضان آیا فوراً ان پر رحمت کا پینٹ شروع ہو گیا، فوراً ان پر اللہ کی رحمتیں شروع ہو گئی۔ ایک دوسری قسم ہے، دوسری قسم وہ ہے کہ جو کبھی نماز پڑھی، کبھی چھوڑی، کبھی گناہ ہوا، کبھی توبہ کیا، یہ جو درمیانی قسم ہے ان کی مثال، اچھا جب دوسرا عشرہ آتا ہے، پہلے عشرے میں وہ اپنے گناہ بخشواتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، تو جب دوسرا اور درمیانی عشرہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دوسرے عشرے کی برکت سے، روزوں کی برکت سے ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں، کیونکہ پہلے بھی کبھی نماز پڑھتے تھے، کبھی توبہ استغفار کی، کبھی گناہ ہو گیا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ لوہا ہے، اس کو زنگ تو نہیں لگا ہوا لیکن اس پر گرد و غبار ہے، تو رنگ ساز پہلے اس کو کپڑا مارے گا، کپڑا مارنے کے بعد اس کو رنگ کرے گا۔ اور تیسری قسم بندوں کی وہ یہ ہے کہ وہ پورا سال گناہوں کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گم ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں گم ہوتے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ رمضان المبارک میں ان کو توفیق دیتے ہیں، وہ رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں، وہ توبہ استغفار کرتے ہیں، وہ اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو پہلا عشرہ بھی ان پر گزر جاتا ہے، وہ توبہ استغفار کرتے ہیں، دوسرا عشرہ بھی گزر جاتا ہے، وہ توبہ استغفار کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ جب تیسرا عشرہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان گناہگاروں کے لیے بھی جہنم سے خلاصی کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ اور اس کی مثال اس لوہے کی طرح ہے جس پر زنگ بھی لگا ہوا ہے، جس پر گرد و غبار بھی ہے، جس پر میل کچیل بھی ہے، تو رنگ ساز فوراً رنگ نہیں کرتا، نہ صرف کپڑے پہ اکتفا کرتا ہے، رنگ ساز پہلے اس کو ریگمار سے صاف کرے گا، پہلے زنگ اتارے گا، پھر گرد و غبار کے لیے کپڑا لگائے گا، اس کے بعد اس پہ پینٹ کرے گا۔ تو اس پہ پہلے عشرے میں اس کا زنگ اتر رہا تھا گناہوں کا، دوسرے عشر میں اس کا میل کچیل گناہوں کا اتر رہا تھا، تیسرے عشرے میں جا کے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مغفرت اور عتق من النار کا پینٹ کر دیا۔ اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے 3 عشرے، پہلا رحمت کا، درمیان والا مغفرت کا، اور آخری جو عشرہ ہے وہ عتق من النار، یعنی عذاب الہی، عذاب جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَآتَقَهُ مِنَ النَّارِ۔ آپ کے زیر سایہ کوئی ہے، آپ کا ڈرائیور ہے، آپ کا مزدور ہے، آپ کا شاپ کیپر ہے، آپ کا خادم ہے، آپ کا نوکر ہے، یا آپ کا بیٹا ہے جو آپ کے حکم پہ چلتا ہے، اگر رمضان المبارک میں آپ نے اس ماتحت کی محنت میں کمی کر دی کہ تم روزے رکھتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، لہٰذا میں رمضان اور روزوں کی وجہ سے میں تم سے وہ محنت نہیں کرواؤں گا، اتنا کام نہیں کرواؤں گا جتنا پورا سال کرواتا رہا، آپ اس کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے آسانی پیدا فرمائیں گے اور جہنم سے خلاصی کا ذریعہ بنائیں گے۔ تو جو آپ کے ماتحت ہیں، یہ نہیں کہ جی میں تو روزے رکھوں گا، میرا نوکر ہے، میرا مزدور ہے، میرے دکان پہ جو مزدوری کرتا ہے، یا میرا ڈرائیور ہے، اس کو میں روزے نہیں رکھواتا، پھر کام رک جائے گا۔
وہ بھی مسلمان ہے, اس نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے. ہاں وہ آج مجبور ہے, اللہ تعالیٰ نے تیرے ماتحت بنایا ہے, تو اس کے لیے آسانی پیدا فرما, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے. آگے فرماتے ہیں وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ, 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو. رمضان المبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان میں 2 چیزیں وہ ہیں جس سے آپ اپنے رب کو راضی کریں گے, اور 2 چیزیں وہ ہیں جن سے آپ کو چھٹکارا ہی نہیں, وہ تو آپ کو مانگنا ہی مانگنا پڑے گا. نمبر 1, شہادت اللہ الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کریں. واستغفروہ, اور استغفار کثرت سے کیا کریں. یہ 2 وظائف, 2 اذکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں ان 2 اذکار کی کثرت کیا کریں. کلمہ طیبہ, پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ اگر پورا پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اگر مختصر پڑھیں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. جب 100 مکمل ہو جائیں تو پھر الا اللہ محمد الرسول اللہ, پھر مکمل کلمہ پڑھ لیا کریں. ایک تو کلمہ طیبہ کی کثرت کیا کریں, اور دوسرے نمبر پہ استغفار کی کثرت کیا کریں. استغفر اللہ, استغفر اللہ, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. آپ کوئی بھی استغفار پڑھ سکتے ہیں, یہ تمام استغفار ہیں. ان 2 اذکار کی کثرت کیا کریں. تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ سے جنت زیادہ مانگا کریں. رمضان المبارک میں اللہ سے جنت مانگا کریں. چوتھے نمبر پہ جہنم سے پناہ زیادہ مانگا کریں. رمضان المبارک کے یہ 4 اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. پہلے کلمے کا ورد زیادہ کریں, استغفار زیادہ پڑھیں, جنت زیادہ مانگیں, دوزخ سے پناہ زیادہ مانگیں. اور آخر میں فرماتے ہیں وَمَنْ سَقَى صَائِمًا سَقَى اللَّهُ مِنْ حَوْضِ شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ, کہ جو روزہ دار کو پانی پلائے گا افطاری کے وقت, یہ پھر فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جو روزہ دار کو پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن میرے حوض سے اس کو پانی پلائے گا. جب وہ پانی پی لے گا تو جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی. قیامت کا جو دن ہے, 1 نیزے پہ سورج, ہر بندہ اپنے گناہ کے مقدار میں اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہے, شدید گرمی ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ اس 1 گلاس پانی کی برکت سے جو آپ نے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرتے ہوئے دیا, اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوض سے پانی پلائیں گے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر میں فرمایا, انا اعطیناک الکوثر, بے شک ہم نے دیا آپ کو حوض کوثر. حوض کوثر میں سے پانی پلایا جائے گا اور جنت میں داخل ہونے تک اس بندے کو پیاس نہیں لگے گی. اب آپ بتائیں اس سے زیادہ انعامات پورے سال میں کبھی ملتے ہیں؟ کبھی نہیں ملتے. رمضان المبارک کی قدر کرو, رمضان المبارک کو قیمتی بناؤ, اس کے ایک لمحے کو قیمتی بناؤ. کچھ بھی نہیں کر رہے, نماز پڑھ لی, جمعہ ہو گیا, مجلس درود شریف ہو گیا, مجلس ذکر ہو گیا, اب فارغ ہیں, گھر کو جا رہے ہیں, راستے میں پڑھے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. لیٹے ہوئے ہیں, نہ ڈھال ہیں, بھوک ہے, پیاس ہے, کچھ نہیں کر سکتے, بس پڑھے ایک زبان ہی ہلانی ہے, استغفر اللہ, استغفر اللہ. آپ کے رمضان کا ایک لمحہ قیمتی بنتا چلا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.